اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان اہل کتاب نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ یہ آیت جب اتری تو عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عالم دین تھے اور اہل کتاب سے عیسائیت سے ان کا تعلق تھا، پھر مسلمان ہوئے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے اس آیت کا معنی اور مفہوم پوچھا کہ ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور مشائخ کو رب نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے یا رسول اللہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عدی کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تمہارے پاس جو اللہ کی کتاب ہوتی تھی وہ کسی چیز کو حلال قرار دے، تمہارے علماء اور مشائخ حرام قرار دیں، یا اللہ کی کتاب حرام قرار دے اور تمہارے علماء اور مشائخ حلال قرار دیں، تو کس کی بات مانتے تھے؟ فتویٰ کس کا چلتا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہم تو اپنے علماء کی بات مانتے تھے۔ فرمایا یہی رب ماننا ہے، یہی رب ماننا ہے۔ بالکل یہی انداز آج امت مسلمہ کی اکثریت کے یہ جتنی جماعتیں پائی جاتی ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کے سب اپنے اکابرین کی بات کو مانتے ہیں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، اور سب کے سب شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ شیطان نے ایسا وار کیا ان کے اوپر، چاہے وہ نور بشر کا معاملہ ہو، عالم الغیب کا معاملہ ہو، غیر اللہ کی پکار کا معاملہ ہو، یا رکوع اور سجدے کا مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کو بالکل واضح کر دیا ہے قرآن کے اندر، الحمدللہ سے لے کر والناس تک۔ لیکن اب یہ جو دین ان کے اندر رائج ہے، یہ ان کے اکابرین کا معاملہ ہے۔ تو کاش یہ بات صرف انہی مسلک پرستوں کی حد تک رہتی، یہ بات ان توحید کا دعویٰ کرنے والے، یہ جو محمد حنیف صاحب کی جماعت ہے توحید ٹرسٹ کے نام سے، ان کے اندر بھی یہی چیز، یہی مرض آ گیا ہے۔ اور ان کے اندر جب یہ سجدہ تعظیمی کا شرک آیا اور ان کو ہر اینگل سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی کتاب کے مقابلے میں یہ ڈٹ گئے محمد حنیف صاحب اور ان کے جتنے چیلے تھے۔ یہ اب اللہ کی کتاب کی بات ماننے کی بجائے اپنے اکابر، اپنے امیر جماعت کا دفاع کرتے ہیں، اور کفر و شرک کو قرآن کی نص کہہ رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، کفر و شرک کو قرآن کی نص کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اب یہ ان کے ایک حمایتی ہیں قاری خلیل الرحمان، ان کا ذرا یہ بیان سنیے۔ بیان تو نہیں ہے، یہ ٹیلی فون کے اوپر کسی نے سے گفتگو کی، تو کس طرح یہ شرک کی حمایت کر رہے ہیں، اپنے امیر کی حمایت کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، اور کس طرح اللہ کی دین کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری خلیل صاحب، احمد بات کر رہا ہوں، خیریت سے ہیں؟ قاری خلیل صاحب، مجھے آپ سے ایک سوال درکار تھا۔ یہ جو آج کل جماعت میں مسئلہ اٹھا ہوا ہے سورہ یوسف والا، تو یہ سجدہ کس کو ہے؟ اس کے کیا معنی؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ لاہور۔ اچھا، لاہور سے۔ تو وہ تو سجدہ دیکھے نا، قرآن کو کہے گا وہی ہمیں ماننا ہے نا، کسی انسان کی بات تو نہیں ماننی۔ قرآن نے جو کہا ہے اس میں کلیئر کٹ ہے، جو کہ اشکال والی بات ہی نہیں کہ اشکال پیدا ہو یا کوئی ایسی بات ہو سمجھ نہ آئے۔ جس کے دل پیٹ ہوتے ہیں تو وہ پھر کسی بھی بات کو پھر نہیں مانتے۔ تو اس میں جو ہے وہ سورہ یوسف کی 4 نمبر آیت اور 5 نمبر آیت میں فیصلہ موجود ہے، اور اس میں جو ہے مجھے سجدہ کرتے ہیں، تو وہ جو ہے نا 20 ساجدین مجھے سجدہ کرتے ہیں، تو اس میں وہی چیز آگے اس کی تشریح ہو گئی ہے، اور آگے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور اس سے آگے گر پڑے سجدہ میں۔ یہ قرآن کی نص ہے، نص قطعی ہے، اس کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ قرآن کا انکار ہے۔ تو اس میں بات واضح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہے تو نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر عثمانی اللہ کو سجدہ وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ مگر ڈاکٹر عثمانی صاحب نے جو کہا ہے وہ بھی انہوں نے اس انداز سے، جیسے بعض مفسرین کی ایک رائے ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی پکا اسٹینڈ لے اور ساتھ کرے کہ یوسف علیہ السلام کا سجدہ 20 ساجدین والی آیت کا کوئی انکار کرے، جیسے کپٹن نرسز وغیرہ انہوں نے انکار کیا ہے، اور اسی طرح وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کا انکار کر کے انہوں نے فتویٰ لگایا تھا۔ عثمانی نے فتویٰ تو نہیں لگایا، ماننے والے یا نہ ماننے والوں کی تو بات چلی نہیں اس وقت۔ دیکھیں آپ نے بھی موجود
آپ نے کہا نا کہ قرآن کی واضح آیت ہے یہ، ٹھیک ہے، جو اس کے بعد نہیں واضح انکار کرے گا. تو قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ احکامات کو نہ مانے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ کا جو جواب ہے، میں نے ایک دفعہ نہیں 50 دفعہ سنا ہے اس کو، اور ریوائنڈ کر کے سنا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے والدین نے اور ان کے جو وہ ہیں انہوں نے سب نے مل کے اللہ کو سجدہ کیا. لہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، لہو کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف نہیں ہے. سجدے سے مراد جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہوا، بلکہ سب کے سب گر پڑے اللہ کے آگے سجدے میں، اور انہوں نے اللہ کو سجدہ کیا. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. ڈاکٹر صاحب نے تو ڈاکٹر عثمانی صاحب نے پھر وہ لی ساجدین جو ہے کہ مجھے سجدہ کرتے ہیں، اس کی کیا تشریح کی ہے؟ ایک منٹ، ابھی وہ تو میں آپ سے پہلے یہ بات کر رہا ہوں نا، اس کا آپ مجھے جواب دیں. تو پھر تو ڈاکٹر صاحب تو قرآن کی انکاری ہو گئے. نہیں ڈاکٹر صاحب جی، لی ساجدین کی وہ کیا تشریح کرتے ہیں؟ لی ساجدین کا انکار کیا ہے کیپٹن نرسل وغیرہ میں. دیکھیں میں کیپٹن کی تو نہ بات کر رہا ہوں نہ میں وکالت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں تو ایک سائل ہوں. جی کیپٹن نرسل سے کچھ لینا ہے، میں تو آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بات کسی قرآن کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ ایک مومن آدمی اس کے اوپر اس کا عقیدہ اس کا ایمان ہے کہ سجدہ کسی کو ہو نہیں سکتا. ہم حنیف صاحب نے جو جواب دیا ہے نا، حنیف صاحب کا جو جواب ہے وہ آپ سنیں کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے جو ہے وہ سجدہ کیا سب کے یوسف علیہ السلام کو. یہ ایک طریقے کا تعظیمی سجدہ ہے. تعظیمی سجدہ تو کفر ہے. جی تعظیمی سجدہ وہ ایک جملہ ہے. بہرحال ہم نے قرآن آیات کو دیکھنا ہے، نہ حنیف صاحب کو دیکھنا ہے، نہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھنا ہے نا اس وقت. یہ نہیں حنیف صاحب دیکھنا قرآن کی نص کیا ہے. نص کیا ہے؟ اس کے آگے سجدہ کیا، یہ قرآن کی نص ہے. اب کوئی جلدی اس آیت کو ماننے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، کم علمی ہے کہ اس کے آگے سجدہ کیا اور مجھے سجدہ کرتے ہیں. اب قرآن کے یہ دو جملے اگر کوئی مان جائے تو وہ ان کے نزدیک کافر ہو گیا. اب ان دو جملوں کو اگر کوئی نہ مانے تو وہ کیا کس زمرے میں آئے گا؟ میں آپ میری بات تو نہیں سمجھ رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر عثمانی کہہ رہے ہیں سب نے اللہ کو سجدہ کیا، وہ کہیں سے بھی نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے یوسف کو سجدہ کیا. تو آپ بات کے مطابق تو وہ تو کافر ہو گئے، قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں. نہیں ڈاکٹر عثمانی صاحب نے کہا ہے کسی جگہ پر کہ جو یوسف کو سجدہ مانے گا وہ مشرک ہے. ہاں تو جو ڈاکٹر عثمانی صاحب نے ایک منٹ کبھی یہ کسی تقریر میں کہا ہے کہ جو یوسف کو سجدہ مانے گا وہ مشرک ہے، یہ کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے؟ تو ڈاکٹر صاحب کے جتنے سوال ہیں اس میں یہ پھر ہم یہ بھی نکالیں گے کیا انہوں نے کہا ہے کہ جو غیر اللہ کی نیاز کھائے گا وہ کافر ہے؟ جو وہ نیاز غیر اللہ کی جیسے نا غیر اللہ کی نیاز پر تو قرآن میں لائے گا. ہم اگر کیا نکال لیں کہ اگر ہم نے جو ہے وہ اس کا نام کیا صلاۃ و سلام پڑھ لیا تو کیا اس سے کیا حرج ہو گیا؟ اگر ہم نہ وہاں تو اللہ کے بندو تھوڑا سا سوچو نا. دلیل جو ہے آپ دلیل وہ جو ہے نا سے بات کر رہا ہوں، آپ اس کیا کر لیا اس طرف نہیں دیکھے نا. صلاۃ و سلام پر قرآن کی نص ہے کہ یہ شرک ہے، اور غیر اللہ کی نیاز پر قرآن کی نص ہے کہ یہ شرک ہے. یہ بھی دیکھیں مجھے سجدہ کرتے ہیں. دیکھیں قرآن کے اندر مجھے سجدہ کرتے ہیں. میری بات سنیں قرآن اس آیت کو مانیں گے کہ مجھے سجدہ کرتے ہیں، مجھے سجدہ کرتے ہیں، اس کا انکار کر کے نص کا انکار کر کے کوئی کہ میری بات وہ مسلم ہو گیا. قرآن کی نص سے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے مجدو للہ خلقہن، اللہ کو سجدہ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اگر تمہیں اس کی بندگی منظور ہے. یہ تعبدون. صحیح بات. اب جو اللہ کو چھوڑ غیر کو سجدہ کرے گا وہ کون ہے؟ یہ فرشتوں نے سجدہ آدم کو کیوں کیا؟ میں آپ قرآن کی بات پڑھ رہا ہوں پھر آپ دوسری طرف بھاگ جاتے ہیں. دیکھیں قاری آپ اللہ کے بندے بنے نا، دیکھیں آپ اللہ کے بندے بنے، ٹھیک ہے نا، آپ بریلوی اور دیوبندی اہل حدیث مولوی نہ بنے. نا آپ اگر قرآن کی آیت کا انکار کریں، لی ساجدین کو نہ مانے، تو میں آپ کو کیسے کہوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں؟ آپ لی ساجدین کو تو پہلے مانے. آپ اس کا کیوں نص کا کیوں انکار کر رہے ہیں؟ میری بات کتی کا انکار کر کے نہیں، ڈاکٹر عثمانی نص کا انکاری کر رہے ہیں قرآن کی. لی ساجدین کب انہوں نے اس پر تشریح کی؟ علی ساجدین پر تشریح انہوں نے کہا سب کے سب اللہ کے آگے سجدے میں گر گئے. حنیف کہہ رہے ہیں سب کے سب یوسف علیہ السلام کے آگے گر کے وہ میں میرا آپ سے سوال ہے، لی ساجدین میں
ڈاکٹر عثمانی صاحب نے کب کہا کہ یہ یوسف کو سجدہ نہیں ہوا؟ وہ بھی کیسے آ رہی ہے ابھی، لیکن آپ میری نہیں آ رہی میرے بھائی، جب آپ اس پہ ڈاکٹر عثمانی پہ فتوا لگا رہے ہیں کہ ہم بندے کی بات نہیں مانیں گے، ڈاکٹر عثمانی نے اللہ کے بندو کیا ہے، اور حنیف صاحب نے بات ہے نا وہ کفر کے مطابق جاری ہے حنیف صاحب کی. ٹھیک ہے نا، آپ اگر اس کا کفر کرنا چاہتے ہیں، 20 ساجدین کو آپ نہیں مانتے تو آپ کو منوا تو نہیں سکتے. ہم نا جیسے بریلوی غیر اللہ کی نیاز کو حرام نہیں سمجھتے، آپ 20 ساجدین کا انکار کریں، وہ غیر اللہ کی نیاز کا انکار کریں، تو دونوں کے کفر میں کیا فرق ہوا پھر؟ اچھا نبی کا کو مانے. میں ابھی آپ کو نا اس طرف جانا نہیں چاہ رہا، مجھے اس کی بھی میں نے الحمدللہ پڑھا ہوا ہے، لیکن بات ہو جائے گی بہت لمبی لی ساجدین والی. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا قرآن کی آیت کا انکاری ہے جو یوسف علیہ السلام کا سجدہ نہ مانے، اور جب میں بول رہا ہوں ڈاکٹر صاحب نے کیا، پھر وہ اہل حدیثوں والی بات جب ان کے اکابرین پہ بات جاتی ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ یار ہم ان کو برا کہہ کے کچھ. ایک طرف ڈاکٹر صاحب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ایک طرف حنیف صاحب کا کفری عقیدہ ہے کہ یوسف کو سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یوسف کو سجدہ کرنا شرک ہے. یہ کہاں کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے یوسف کو سجدہ جو کیا یہ شرک ہے؟ استعمال کیا. ڈاکٹر صاحب نے تو بہت سے الفاظ میں نہیں بولا کہ شرک ہے، اور قرآن میں بھی نہیں بولا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ یہ فتوا لگا رہے ہیں نا، آپ نے یہ کفر کیا. پورا قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یا بلمیا شاہ ناس، اللہ جسے جائے لڑکا دے جسے جائے لڑکی دے. پورے اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے. غیر اللہ سے جو ہے نا وہ کوئی بولے کہ اللہ اولاد دینے والا نہیں ہے تو مشرک ہے. یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ تو ہے نا. یہ خلیل الرحمان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے. دیکھیے کس طرح علمی خیانت بھی کر رہے ہیں اور حق اور باطل کو آپس میں ملا رہے ہیں، چھپا رہے ہیں. حالانکہ نص قرآن کی یہ ہے، سورہ مریم کی 58 نمبر آیت کے اندر تمام انبیاء کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ یعقوب علیہ السلام کا تو نام لیا اور ان کے بیٹے کے ساتھ، کہ تمام انبیاء کے سامنے جب اللہ کی آیات آتی تھیں تو یہ سجدے میں گر پڑتے تھے روتے ہوئے اللہ کے سامنے. یہ قرآن کی نص ہے. پھر تمام انبیاء کی دعوت توحید کی دعوت، یہ قرآن کی نص ہے. اور ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، وہ خواب جس کی تعبیر ہوتی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی نص ہے. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی فتویٰ تو نہیں لگایا. اب فتویٰ بھی حاضر خدمت ہے. جناب یوسف کو ان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا نہیں حضرت، فقروا لہو سجدا، کہ اللہ نے جو رحمت فرمائی اس خاندان پر تو سب خرو یہ گر پڑے، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے سجدے نہیں پڑے. اور جن کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بھی ہمارے یہ شاگرد سجدہ کرے، اس کے لیے تفسیر یہ کر دیتے ہیں کہ حضرت یوسف کو سجدہ کرے. دیکھیے اس میں فتویٰ لگایا ڈاکٹر صاحب نے کہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں. اب اس طرح تفسیر کون کر رہے ہیں؟ محمد حنیف صاحب کر رہے ہیں، قاری خلیل الرحمان کر رہے ہیں. اور مزید تشریح سنیے اسی کے اوپر. صرف ایک بیان نہیں ہے، دوسرے انداز سے بھی ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. اب آپ کے پیچھے کہ بھائی آپ کیا انہوں نے کیا گر پڑے، وہ اللہ کے لیے بیٹھے میں وہ گرے ہیں، پیچھے ماں باپ نے فیصلہ کیا اور وہ شخص بن گئی اس عمرے کا. تو ابھی یہی مانے ہوتے یہ مطلب نہیں انہوں نے سجدہ کیا حضرت یوسف، بلکہ لہو کی رنگت جو ہے وہ اللہ کے لیے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب کس طرح یعنی سمجھا رہے ہیں اور بحثیں کر رہے ہیں کہ لاہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. وہ اس رحمت کی وجہ سے جو اللہ نے اس خاندان پر کی وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے. اور پھر دیکھیے تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے، اور بھی خواب ہیں اسی سورہ کے اندر، اس کا بھی ذکر کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے دلائل کے طور کے اوپر، وہ بھی سن لیجئے. حضرت یہی ہوتا ہے جیسے دیکھا کہ موٹی گاؤں کو دکھی گائے کھائی جا رہی ہے، یا اس کے معنی میں گائے نہیں کھا رہی تھی بلکہ اس کی تعریف نہیں بتائی گئی کہ کچھ کھانا پڑے گا.
غلطی ہوگی تو ایک چیز جیسے بیان کی جاتی ہے اس کی تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے، جیسے وہاں بیان کیا گیا تو وہاں کارے والا کا معاملہ نہیں ہے، اسی طرح سے تعبیر کا یہ انداز ہے۔ دیکھیے بالکل ہر اینگل سے یہ بات سامنے آ گئی کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بحثیں کرتے رہے اس موضوع کے اوپر، یہ نہیں ہے کہ کوئی بعد میں بات اٹھی ہے اور ان کو کہہ رہے ہیں نہیں حضرت وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اس طرح یہ وضاحت موجود تھی، مومنانہ تشریح موجود تھی، سب کچھ موجود تھا اور انہوں نے سنا ہوا ہے، اور اس میں یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ محمد حنیف صاحب کے سامنے جب یہ باتیں آتی ہیں، ڈاکٹر صاحب کی چیزیں رکھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب کی آواز ہی نہیں، یہ ڈاکٹر صاحب کی کسی اور نے ڈمی بنا دی ہے، اندازہ لگائی، اس قدر جھوٹ بولتے ہیں، دانستہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے فریب سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔